بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرف کے مارشاء اللہ کا تیسرا پارٹ سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ 21,000 فٹ کی بلندی پر پی آئی اے کی پرواز پی کے 805 محو پرواز تھی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں اتر سکتے، پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں لینڈ کریں۔ اس جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور کیپٹن ثروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی کہ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن بھر فوجی جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکھوانے کے آرڈر دے رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی میں پی ایم ہاؤس سے رابطہ کیا تو فون وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی نے اٹھایا اور ایم ڈی سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیجیے، یعنی خبر چلاتے رہیے۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حکام کو اطمینان دلایا کہ یہ ایک کرنل لیول کی بغاوت ہے، جبکہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ بیٹھے ہیں اور وہ جلد معاملہ حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی نے ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بار وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ویسے ہی کریں جیسا وزیر اعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے، اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے۔ ایم ڈی بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں، لیکن شاید ابھی وزیر اعظم ہاؤس والے اس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں موجود میجر 10 کور کے 111 بریگیڈ سے بھیجے گئے تھے۔ بریگیڈیئر جاوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا، سر میں 111 بریگیڈ کی کمانڈ میں ہوں، آپ کی کمانڈ میں نہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا۔ دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈوز نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت طاری تھا، پن ڈراپ سائلنٹ اور خوف تھا۔ لیکن ایسے میں 111 بریگیڈ کے میجر نے مزاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی جوانوں کو ہتھیار گرانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے 15 کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے اور ان 12-13 جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ پی ایم ہاؤس کر دی گئی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر چلانا تھی، لیکن اب پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر شائستہ گھبرا رہی تھی۔ لیکن کسی نہ کسی طرح 6 اور 6:30 کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی۔ خبر چلی تو کچھ دیر کو سب سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کو روک لیا ہے، لیکن ابھی تو اصل گیم شروع ہوئی تھی۔ 6:40 پر ایم ڈی پی ٹی وی مسٹر بیگ کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر پی ٹی وی کے باہر فوج کے 2 ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب مسٹر بیگ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر بریکنگ نیوز، 7 بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز، 8 بجے کا قسط وار ڈرامہ اور 9 بجے کے خبر نامے کی بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے۔ یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے شیڈیولڈ خبر نامہ سکپ کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے۔ پی ٹی وی پر اچانک نغمے کیوں شروع ہو گئے؟ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا یا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا؟ ریڈیو پاکستان پر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر بی بی سی ٹیون کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی نواز شریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف گروپ حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے آرمی ہاؤس لایا جائے، انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔
اب جنرل عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینی تھی، لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے۔ جنرل عزیز نے کہا ہاں بالکل دے کر گئے تھے، بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیراعظم ہاؤس سے وہ کال موصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ یہ کال تھی وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا، کیا مشرف کے دوسرے قریبی ترین ساتھی کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا ہے؟ جواب تھا کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا۔ لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب کافی تھا۔ اب جنرل محمود، جنرل عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں، نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کے ساتھ نہیں۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائی جاری رکھی۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیو کرنا تھا۔ وہ اس وقت جس کی ہدایت پر عمل کرتے، طاقت کا پلڑا اسی طرف جھک جاتا۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس لا سکتے تھے، اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا۔ وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے۔ وہ زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے، اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا، انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لائیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں۔ چونکہ اب اگلی لڑائی ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں ہونا تھی، وزیراعظم کی ٹیم مشرف کو بر وقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی، اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بر وقت اور بحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ ادھر وزیراعظم ہاؤس سے بھی 2 اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ ایک تھے سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹر امین اللہ، اور دوسرے تھے چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ پی کے 805 کو پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیں، بلکہ اسے مسقط لے جائیں۔ ساتھ ہی وزیراعظم نے پی آئی اے چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر آئی جی پولیس سندھ اور ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے رن وے بلاک کر دیا۔ یہ وقت تھا شام 6:30 بجے کے ارد گرد کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ پی کے 805 کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا۔ جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسقط پہنچا سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیراعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ری فیولنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ جنرل مشرف اور نواز شریف کے درمیان تصادم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں 4تھی قسط پیش کی جائے گی، اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔